جبریل دی توحید نبی دی تعظیم والی ہے، تیری توحید شیطان دی توہین والی ہے۔ سارے کلمہ پڑھیا جی، کلمہ پڑھیا، کیوں موت پیندی تانوں ذکر مصطفی؟ کیوں موت پیندی تانوں حضور دیاں تعریفاں تو؟ اچھا سنو، میلاد شریف کی ہے سادہ، سنو میلاد شریف حضور دی تعریف ہے، کیوں ڈوگرا؟ میلاد شریف کی ہے حضور دی تعریف ہے، تعریف مصطفیٰ کسے جگہ تے کرنا سنت خدا ہے تے کسے جگہ تے سننا سنت خدا ہے۔ کیڑی روک ہے؟ ساڑھے وری آ جاندے وہ مروجہ انج 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 تے ساڑھیاں گلاں سن کے تے عاشقاں دے سینیاں چ نبی دی محبت ود دی۔ ایک سادہ جا جملہ میں تو دس دیا، اپنے دل دی تختی تے نوٹ کر لو، سادہ جملہ، جس مولوی دی تقریر سن کے، جس خطیب دا خطاب سن کے، جس محرر دی تحریر پڑھ کے، جس مصنف دی تصنیف پڑھ کے، جس مفسر دی تفسیر پڑھ کے، جس محدث دی شرح پڑھ کے، جس سکالر دی تحقیق سن کے، توجہ ڈال، تیرے سینے سے نبی دی محبت بڑھ جائے، سمجھ لائے سچائے، جدی تحریر تقریر خطاب سن کے تیرے سینے سے نبی دے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہو جان، سمجھ لائے لعنتی دی نسل اے منافقہ دی اولاد ہے، کیونکہ جن نے سچا کلمہ پڑھیا ہوندا ہے انہاں دیاں گلاں وچوں نبیاں رسولاں دی بے ادبی دی بو نہیں آؤندی، رب دے پیاریاں دے ادب دی خوشبو آؤندی ہے۔ اے میرے نبی دا سچا فرمان موجود ہے، کچھ قرآن پڑھنا لے، قرآن ہی پر کچھ قرآن پڑھنا لے، سنگترے مانگو نے خوشبو بھی آلہ ذائقہ بھی آلہ، کچھ کلی مانگو نے ظاہر دی آلہ خوشبو ہوندی ہے، پر منہ وچ پایا کوڑی ہوندی ہے۔ کچھ قرآن پڑھنا لے، حضور فرمایا تم میں مانگو نے جڑے اتوں بھی کوڑے وچوں بھی کوڑے، تے جے میں اپنی زبان وچ آکھاں اتوں بھی کوڑے تے وچوں بھی کوڑے۔ اسی قرآن پڑھنے اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ یہ آیت پڑھی ہے جرا کھل جانی ہے، اس آیت کو پڑھ کے مولوی آخدا ہے وسیلے تو مراد نیک اعمال نے، چنگے عمل میں، نماز روزہ حج زکات۔ میں کیا مولوی مان لیا ایک چنگے عمل
عمل وسیلے تو مراد نے، پر میں پوچھنا چاہنا وا حضور ضیاء قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ دے جواب دی روشنی وچ آپ کو بھی کسی نے پوچھیا تے فرمایا دس ہوئے تو انا وسیلے تو مراد چنگے عمل نے، نیک عمل نے، 10 نماز پڑھ کے آیا ہے پتہ ہی قبول ہے یا نہیں، روزہ رکھیا ہی پتہ ہی قبول ہے یا نہیں، حج کیتا ہے پتہ ہے قبول ہے یا نہیں، آندا جی کوئی پتہ نہیں قبول ہے یا مردود ہے، فرمایا ہن دس مصطفیٰ مقبول ہے۔ فرمایا دس حضور کی تیرا عقیدہ ہے میرے آقا دے متعلق مقبول ہے؟ آقا بالکل مقبول نے، جیڑا حضور دی قبولیت تے مقبولیت شک کرے وہ پکا بے ایمان ہے، کافر ہے۔ میرا مصطفیٰ مقبول بھی ہے، محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے، مقصود بھی ہے۔ پھر سنو اے مست آ جاؤ، اپنے آقا دی محبت وچ کھپ جاؤ، میرا نبی مقبول بھی ہے، محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے، مقصود بھی ہے۔ فرمایا ہن دسو ملا جنہ دی قبولیت تے مقبولیت شک او عمل وسیلہ بن سکتے ہیں تے جس محبوب دی مقبولیت شک کی کوئی نہیں او نبیوں دا سلطان وسیلہ کیوں نہیں بن سکتا؟ ساڈا تے عقیدہ ہے، میں تے بار بار آخنا ساڈے واسطے تے سب تو بڑا وسیلہ ہے نہیں مصطفیٰ، اصلی وسیلہ حضور نے۔ میں تے آنا ہوں نہ مالو جان دا صدقہ، ہن پڑھنا جے میرے نال، محبت نہ پڑھ سکتے پڑھ لیا جے۔ نہ مالو جان دا صدقہ، نہ کاروبار دا صدقہ، اسی دیکھا یارو خدا دیان دا صدقہ، اسی دیکھا یارو خدا دے یار دا صدقہ، اسی دیکھا۔ کی آکھیا سی ابو بکر صدیق نے، کی آکھیا عمر فاروق نے، کوئی نہیں سمجھ تو اسے تے اج پہ گل کرنے سی، وسیلے پہ صرف گل پہ کرنے اس بے ایمان ذاکر نالائق نے آکھیا محمد کا وسیلہ ڈالنا بھی حرام ہے، یہ نبی دے صحابہ دے خلاف عقیدہ ہے، یہ قرآن حدیث دے
سنیاں دائے او عاشقاں والا عقیدہ ہے کیونکہ عمر فاروق بولے ابو بکر صدیق بولے عمر پاک آدھے نے سونے حل رفانی اللہ الا بکا عمر نو کون جاندا سی عمر نو اے جڑیاں شاناں ملیاں نے سونیا تیرے صدقے تے ملیاں سنو سرکار دی ظاہری حیات پاک ایک نبینا سرکار کو لگا حضرت عثمان بن حنیف دی روایت ایک نبینا انا جدو کو لکھاں کوئی نہیں حضور دی بارگاہ چ حاضر ہویا سونے اکھاں لین آیا ایک مثال ہے ہزاراں مثالاں نے حدیث دیاں کتاباں سرکار نو صحابہ وسیلہ بنایا ہے حضور نے فرمایا صبر کریں گا تو جنت ملے گی ایک دعا سکھائی حضور سکھائی فرمایا جا کے دو چنگی طرح وضو فرما تے دو نفل پڑھ پھر یہ دعا کر اللہم انی اسالک اتوجہ الیک سونیا مالکا سوالی تیرا ماں تیرے بل متوجہ ہاں بے نبی کا محمد اے دعا کے سکھائیے اے حضور سکھائیے یا اللہ سوالی تیرا دعا تیرے کو کرنا بے محمد نبی الرحمہ اور رحمت والا سونا نبی محمد او دے وسیلے میں تیرا سوالیاں فرمایا پھر آخنائی یا محمد قد توجہت بک الى ربی فی حاجتی حاضری پہلو آکھی یا اللہ پھر آکھی یا محمد کوئی نہیں سمجھ جا کے انج منگنائی پھر آکھی یا محمد قد توجہت بک الى ربی سونیا تیرے وسیلے نال میں اپنی رب دی ہاں بارگاہ متوجہ ہویا ماں فی حاجتی حاضہی لدک دالی اے حاجت اکھاں دا نور کوئی نہیں بنائی کوئی نہیں مالا محمد دے صدقے اکھاں دا نور دے دے سرکار
سرکار نے دعا سکھائی غلام نے منگی ہاتھ پھیرے میں اللہ نے اکھاں دا نور عطا فرمایا ایتھے بے ایمان انہاں نوں نبی دا وسیلہ توحید دے خلاف لگدا ہے خود حضور سبق پہ دیں دیں اینج منگنے حضور دے ظاہری وصال پاک تو بعد عثمان غنی دا دور ایک بندے دا کام نہیں پیا ہوندا عثمان پاک نو ملنا کام نہیں پیا ہوندا میں صرف اشارہ کر کے اگے گزر جانا ملاقات نہیں پہ ہوندی او جدی ملاقات نہیں ہوندی پئی حضرت عثمان بن حنیف نے ایو دعا انہوں سکھائی اینج کر کے دعا منگ کے جا پہلو ملاقات نہیں ہوندی پھر عثمان پاک نے اپنے سارے بوئے کھول دیتے فرمایا جو دل کروائی لا جا ضرورت پوری کر کے جا پھر یہ نہیں کہ آج لے گیا کہ دوبارہ نہ آویں فرمایا جنی ضرورت دی آج بھی لے جا تو پھر کدھر ضرورت پہ جائے کہ آ جائیں تو وسیلہ محمد نہ پایا عثمان نہ ہوا کھلا ہی پائے گا اے بنیادی اختلاف ہے سمجھو جس بھائی مان نو اے بلاک پروٹوکول پہ دے رہے ہیں وہ ان دا لانتی یہ بھی سور ہی نے میرے بابا جی فرمان کے ہیں دو میں سور ہو بڑا سور ہے چھوٹا سور ہے سانو وہ بالکل پسند نہیں جنہوں مصطفیٰ پسند نہیں صلی اللہ علیہ وسلم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہوئے تینوں تے خوش ہونا چاہیے دا کہ سرکار دے ذکر دیاں محفلاں ود رہی ہیں حضور دی آمد دے جشن شاناں ود رہی ہیں تے اے تیرے روکیاں روک جانی ہیں آل حضرت فرماندے نے کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان کہ دو فدا نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں آلہ حضرت فرماندے میں اسی کروڑ جہان بھی ہونگا سرکار دے نام تو قربان کر چھڑ دے تینوں ساڑی دیگاں دی چیال نظر ہوندی ہے چالاں دی دیگ نظر ہوندی ہے ایک دیگ پکا لئی 10 دیگاں پکا لیاں 20 50 100 200 میرا امام دھیان دائے کروڑ جہان بھی ہون تے سونیاں تیرے نام تو قربان کر چھڑ اچھا سنو
یہ وہ بے ایمان نے لعنتی آ رہے ہیں ٹائی پا کے وہ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ آندے سن آیت نمبر 26 آیت نمبر 26 12 اینا لینے نہیں تے پڑھدا مردانی سورہ اور میں تو انہوں چیلنج کر کے آخنا اس بے ایمان نو اتو ویکھ کے صحیح قرآن پاک نہیں پڑھنا آیت نمبر 26 یہ کیڑے دین دی تبلیغ پڑھ قرآن او کار ہے رب رسول وال دھیان تو بن جائے انسان ہن تے تو جانوراں والی کھوتیاں والا حساب یحملو اسفارا کل حمار یحملو اسفار کھوتے تے کتاباں لاد دیو تے کھوتا یار چھڑ دیو انہوں دین چھڑ دیو بس بہ جا یار کی ہے تنوں اجلوں نو آکھیا بھی بن کھالا اس تو بھی زیادہ گرمی ہے جو میں پچھلے جلسے 4-5 کیتے نے انج سی جو میں بے خوش ہو کے ڈگ پڑنے تے میں آکھیا پی آج پھر جانے آتے جان دے ذکر نہیں چاہیے یقین جانو میں اینو پتہ ہے وارثوں راجہ جانگے چ میری جڑی حالت ہوئی اس تو بعد تھے جیے بگے بہت گرمی سی آئی تھے کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے جے اے نہیں مردے تھے مردہ میں بھی نہیں تے مر گئے سرکار دا ذکر کردے تے اس نال چنگی موت کیڑی اچھا سنو ذرا انہاں بے ایماناں لکھیا ہے کہ اللہ چاہے تے ایک گھڑی 1000 محمد بنا سکتا ایڑا بے ایمان آ رہے ہیں نا باندر منہ انہاں دے ابا جی جیدہ بڑا پروٹوکول کر رہے ہیں آمد ذاکر نلائک مرحبا مرحبا اہلن و سہلن مرحبا میں کیا ابا جی دا کرو استغفار انشاءاللہ یا اللہ انہاں دا حشر ذاکر نلائک نل کری تے ساڈا حشر باب خادم حسین نل کری ساڈا حشر ڈاکٹر اشرف حسن جلالی نہ کری تے جو اتھے جائیے یا اللہ انہاں سارے سوراں دا حشر اس بے ایمان نل کری تے ساڈا حشر داتا صاحب نہ کری سور کہتے ہیں یہ ممبر بیٹھتے ہیں سور کو سور نہیں کہنا اللہ نے قرآن میں خنزیر کی مثال نہیں بیان کی لحمل خنزیر خنزیر قرآن ہے سور نو سور ہی کہنا ہے یہ پلید نے کوئی دین دی خدمت نہیں ہے نہ کی تھی ایک کتا بے ایمان جواب نہیں دے سکیا اس عیسائی نو آندے نے جی نے عیسائیاں نال مناظرے کیتے نے او عیسائی نے تو کلوں پوچھیا تمہارے نبی نے مردے زندہ کیے اس چوڑے کلوں ایڈا باندر منہ آ رہا ہے جی اس نے عیسائیوں سے اس نے کہا تمہارے نبی نے مردے زندہ کیے اگوں جواب کیے قرآن میں تو کہیں نہیں جو او یار چپ کر یار کھلو یا بخاری میں انہوں پڑھانا تو سب کرتا احادیث جو ہیں وہ ضعیف ہیں تو اس عیسائی چوڑے پتہ کیا کیا انہیں کیا تیرے قرآن جو تیرے نبی دا مردے زندہ کرنا تے کوئی نہیں تے تیرے قرآن جو میرے نبی دے مردے زندہ کرنا تے ہے ہون پھر دا مطلب ہے معاذ اللہ تیرے نبی نالو میرا نبی اللہ عیسیٰ پھر افضل ہوئے نا
اس بے ایمان کو جواب کوئی نہیں، اس لعنتی کو جواب کوئی نہیں، انہیں کی جواب دینا چوڑیاں نو عیسائیاں نال مناظرے، اس لعنتی بے ایمان کی کرنے میں ونڈا کے شان مصطفیٰ دے ہونی ہے۔ او عیسائی چوڑا جس غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بک بک کی تھی، آپ نے فرمایا چل پرانے تو پرانے قبرستان چلے جا، قبر دے اشارہ تو کرے، تو نبی نال مقابلہ پیا کرنا ہے، میں اس نبی دا امتی ہاں، قبر والی اشارہ تو کرے، تیرا نبی عیسیٰ فرماندا سی کم بے اذن اللہ، او میرا بھی نبی ہے، میں بھی نبی مننا ہوں، میں بھی رسول مننا ہوں، او فرماندے سن کم بے اذن اللہ، میں آکھاں گا کم بے اذنی، پیارا نمبر 26 آیت نمبر 26 اینا جواب دینے چھوڑیاں نو، اینا یہودیاں نصرانیاں نو جواب دینے نے، اوے بے ایمانو تساں جواب دین جوگے نہیں، اونا دے نبیاں دے بارے چ قرآن نے آکھیا او غیب دیاں خبراں دیندے، تسی آندے او نبی غیب نہیں جاندا، اسی آنے اوے غیب تے غیب رہ گیا، میرا نبی غیب الغیب بھی جاندا ہے۔ جس محبوب دے غلاماں دیاں شاناں دا شمار کوئی نہیں، اللہ کرے ہن گل سمجھ آ جائے، اور میں پیا سمجھانا وا، جس محبوب دے غلاماں امتیاں دیاں شاناں دا شمار کوئی نہیں، اس امت دے نبی دیاں شاناں دا کون شمار کرے؟ پہ جانی توحید میں فرق نہ آ جائے، شرک نہ ہو جائے، اور تعظیم مصطفیٰ شان مصطفیٰ یہ دا پیارا دے گا صرف اور صرف سنی، تے ایسے پیارے نال دین بچنے۔ سنو میں آخری گل کروں، یہ نہ بھائی میں نے لکھیا اللہ چاہے تو 1000 محمد ایک لمحے بنا، آلہ حضرت مسئلہ آ گیا، اے مسئلے نے بنیادی جڑے تو انہوں سمجھنے چاہیے، ساڑھا بنیادی چڑھا کی انہوں نے، اے میلاد مصطفیٰ شان مصطفیٰ دا اظہار ہے، تعریف مصطفیٰ، توصیف مصطفیٰ، جی آلہ حضرت کو مسئلہ آ گیا، کیا 2 محمد ہو سکتے ہیں؟ ہون سنیا جبریلی دے شہنشاہ آلہ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام نے جواب دیتا، فرمایا پوچھو دوسرا محمد جڑا ہو گئے وہ خاتم النبیین ہے؟ جڑا دوسرا محمد ہے وہ خاتم النبیین ہے؟ اگر کوئی کہے ہاں تے کافر ہے، کیونکہ خاتم النبیین تے میرا محمد ہے۔ کوئی کہے تے ہے تے کافر ہے، خاتم النبیین تے میرا نبی ہے، اگر کوئی کہے وہ دوجا جڑا ہے وہ خاتم النبیین نہیں، تو فرمایا پھر محمد نہیں۔
کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یہ تو مسئلہ اوکھا ہو گیا۔ فرمایا نہیں ہو سکتا یہ آنکھیں ایک پاسے کفر ہے دوسرے پاسے جے مننے خاتم النبیین تو پھر وہ محمد نہیں دوجا محمد نہیں اور نبی جا کی عشق دی زبان انشاءاللہ حضرت نے دیتا۔ فرمایا لوگوں سنیا ساڈا عاشقاں ہے عقیدہ ہے جس طرح دوسرا خدا نہیں ہو سکتا اسی طرح دوجا محمد نہیں ہو سکتا۔ تیری ایک نظر کا کمال ہے میری زندگی کا سوال ہے۔ اسی تے حضور دی نظر واسطے بیٹھے ہیں کہ کریمہ دی نظر پہ جائے رحمت دی نظر ہو جائے تو ساڈا بیڑا پار ہو جائے۔ ساڑی گل مکدی حضور تھے بھائی، حضور دیاں شانہ سانو سمجھ ہوندیاں نے، حضور دیاں عظمتاں سانو سمجھ ہوندیاں نے، حضور دے کمالات معجزات سانو سمجھ ہوندے نے، اور جڑا بھی کوئی کتا پاؤں سانو سمجھ نہیں جاندے۔ سنیوں کناچ انگلیاں دے لو کسے کتے دی سانو سمجھ نہیں ہوندی۔ میں تے بابے وانگو آنا کتا پاک میں کتا پاک رسول اللہ دا تے پھانکے شور مچا گلشن اندر کہ کوئی سور نہ پھیرا پاوے توجہ کرو ہن میں اگے آخری آکھیا سی ہن میرے کو آخری صحابہ والا ہی ہون ابو بکر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سرکار دے پیارے صاحب مانل بڑی محبت بڑا پیار ہے ہونا بھی چاہیے لیکن پتہ کی ہویا ایمان نصیب ہو گیا کلمہ پڑھیا حضور دے غلام بن گئے امی آندھی ہے کلمہ چھڑ نبی چھڑ آپ نے فرمایا مان نہیں ماں آکھن لگی سعد چھڑ دے میرے نال پیار ہے تے چھڑ دے فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ایک دن گزریا میں روٹی نہیں ہوں کھانی چھڑیں گا تے کھانی میں روٹی نہیں ہوں کھانی وہ کھڑتال کر دیتی دوسرا دن آ گیا میں روٹی نہیں ہوں کھانی یا محمد نو چھڑ دے
صلی اللہ علیہ وسلم جے نہیں چھڑنا تے میں روٹی کوئی نہیں کھانی. تیسرا دن آیا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئے. عاشقو مست ہو جا جے سن کے اے سنیاں دا طریقہ جے, اے سنیاں دا منہج جے, اے سنیاں دا مسلک جے, اے سنیاں دی پہچان جے, اے سنیاں دی معرفت جے, اے سنیاں دی حقیقت جے, اے سنیاں دی حقانیت جے. بولو بولو بولو. اے سنی دا تعارف جے. تیسرا دن آیا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئے. فرمایا اماں اسے بھولچ نہ رہی, کھانی یا تے کھا, نہیں کھانی تے نہ کھا. ایک ماں نہیں 100 ماں بھی ہون, میں ایک ایک کر کے محمد تو قربان کر دیا. پھر اشارہ کر دیں, اشارہ کر دیں, صرف اشارہ. عثمان غنی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کملی والیا مہربانی فرماؤ میری دعوت قبول کرو تے میرے گھر تے شریف لے آؤ. حضور نے فرمایا عثمان آواں گے. مشہور حدیث پاک. میرے آقا نے وعدہ فرما لیا, ہن تشریف لے جان دا ویلا آ گیا. حضور اگے اگے, عثمان غنی پیچھے پیچھے. میرے آقا قدم چک دے نے, عثمان گنتی پہ کر دے نے. 1 2 3 4 واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبع ثمانیہ 19 1 2 3 4. میرے مصطفیٰ نے پیچھے دھیان فرمایا تے فرمایا کی پیا گننا ہے میرے یار سونیا. جس دن تواڈے نال گل کیتی سی تے تساں ہاں کیتی سی, میں اسے دن نیت کیتی سی جن قدم چل کے سونا میرے ویڑے آوے گا میں انہیں غلام آزاد کراں گا. اے روندا پھر دے گانو غلامان مصطفیٰ والا حضور دے عاشقاں والا نظریہ عقیدہ صرف سنی کو لے. یہ مسئلہ عاشقاں والا ساڑھے کو لے, منافقاں والا مسیطے تھے ہونا بھی بڑھائیاں سے. مسیطاں بڑھائیاں نہیں ہونا بڑھائیاں نے جے ترلے کر دے رہے پہ آجو ایک بری. اللہ فرمایا نہیں جانا لا تقم فی ابدا. سونے انہاں لعنتیاں نہیں جانا. مسجد نہیں سی, مسجد درار سی. ایک قرآن چھے محبوبہ نہیں جانا وہ بھی مسیح ہی ہے, پر فرمایا سونے نہیں جانا. قبا شریف بھی مسجد قبا بھی مسجد ہی, فرمایا سونے ایتھے جانا ہے. اے میرا گھر اے میرا گھر ایتھے جڑے تیرے غلام نے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. محبوبہ تو پاک ہے, اساں تینوں پاکاں وچ رکھنا ہے. اے منافق پلید نے انہاں نال نہیں جانا.
اتھوں تک حضور فرمایا سیاستہ دیاں حدیث موجود نے فرمایا صحابہ تسی ویکھو تے انہاں دیاں نمازاں دے سامنے اپنیاں نمازاں نو حقیر جانو نماز پڑھنی چاہیے فرض ہے اس تو بغیر چارہ کار کوئی نہیں پوچھو نہیں چھڑنا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے 5 ویلے نماز پڑھنی چاہیے ساڑھے کچھ پھر خشک مولوی دیکھو وہ کتنا عمل کرتے ہیں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں کتنے وہ متھے پہ محراب پائے ہوئے ہیں تو سنیوں صرف نمازیں تم صرف میلاد کراتے ہو میں نماز کی تبلیغ کرنا پہ ہوں مولوی صاحب تو انہوں ایڈا شوق نہ چڑھے انہوں دیا نمازیاں دا انہوں دیا مشاللہ نہ دیا چوڑیاں دا پلیدہ نہیں میرے آقا فرمایا صاحب بائیں نہ دیاں ویک کے تو ساہنے اسی دے پڑھتے ہی کوئی نہیں اپنیاں نمازاں نو حقیر جانو اپنے عملاں نو حقیر جانو یہ سچی حدیث ہے فرمایا صحابہ پر سن لو یہ دین چو انج نکل جان گے جی تیر شکار چو نکل جانا ہے یہ نقطہ اپنے ذہن دل دماغ وچ بٹھا لے جتھوں تینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ادبی گستاخی دی سمجھ آوے وہ آوے ہرگز اوتھے نہ بانی تینوں پتہ ہی نہیں لگنا کیڑے ویلے ایمان دا جنازہ نکل جانا جتھوں عشق مصطفیٰ دی خوشبو آوے تعظیم مصطفیٰ دی خوشبو آوے اے دے نالی بخشش ہو رہی ہیں وہ میں تو انہوں سنایا سی نا اے غلام رسول حال دے بیچے اور جنہیں ساری زندگی گناہاں جو گزاری مریا تے روڑی تے سٹھیا یا اللہ فرمایا موسیٰ چاہے نو غسل دے تے جنازہ پڑھا مولا لوکی آندے نے انہیں چنگی 200 سال تے انہاں فرمانی کی تھی یہ تھے بڑا ناپاک ہے گناہگار ہے اللہ فرمایا چاہے نو جنازہ پڑھا یا اللہ میں نے حکمت بھی دے ارشاد فرمانا مالک تیرا آرڈر مننے فرمایا موسیٰ اے منناما گناہگار ہے اے سیاہکار ہے اے مجرم ہے پر پتہ ہی کی کردا سی جدوں کدھرے تو رات کھول دس تو رات کھول دیاں جتھے میرا یار دا نام ہوندا سی جتھے میرے حبیب دا نام ہوندا ہے اے پہلوں جمدا ہے پھر سینے نو لاندا سی یہ بھی ساری زندگی دے گناہ میں معاف کر چھڑے میں تے جنت وچ یہ واسطے محل بھی تیار کر لیا ہے حوراں بھی تیار نے تعظیم کرنے والا ہے موسیٰ دا امتی گناہگار ہے پر یار دی تعظیم کرنے والا ہے میں کیا سجنا سمجھ لے جڑا موسیٰ دا امتی ہو کے مصطفیٰ دے نام دی تعظیم کرے اللہ انہوں محروم نہیں رکھدا تے جڑا مصطفیٰ دا امتی ہو کے اپنے مصطفیٰ دی تعظیم کرے اللہ انہوں کی میں محروم رکھے اسی اپنے آقا دا کرم لے کے حضور دی انوار و تجلیات لے کے ایسے لئی پیانے صدا وصدا بولنا جے ہون بولنا جے
تقریر 1.5 گھنٹہ پوری ہو گئی. بولو سبحان اللہ. نالے ہاتھ کھڑے کر کے جھنڈے بنا کے بازوان آنکھو صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ. جتھے دے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ. ملا نو مان ڈالراں دے نالے ریالاں دے سنیاں صرف تیرا سہارا سہارا یا رسول اللہ. سہارا یا رسول اللہ. سہارا رسول اللہ. سہارا یا رسول اللہ. سہارا نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. تمہیں ہو بے سہاروں کا سہارا. پالا تو کرم فرمانا ہے. موت اخیر چنگی ہو جائے, خاتمہ چنگا ہو جائے. سونیا کرم فرما, جیویے بھی تیری غلامی وچ, مریے بھی تیری غلامی وچ, اٹھیے بھی تیری غلامی وچ, تے اوتھے بھی آکھیے تے سنیاں